بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ آپ حضرات جانتے ہیں جو مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے وہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے، ایک تاریخی مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وفات کی تاریخ میں تو حضرات علماء کرام کا اتفاق ہے، لیکن ولادت کے سلسلے میں حضرات علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو تمہارے لیے تمہارے آقا تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے لیے اور آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس نمونے پر وہی آدمی عمل کرے گا جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، قبر کے سوالات و جوابات پر یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے، تو وہ آدمی پیغمبر کی زندگی اپنی زندگی میں لائے گا۔ جو آدمی پیغمبر کی زندگی پر عمل نہیں کرتا، جو آدمی پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، نہ تو قبر کے سوالات و جوابات پر یقین رکھتا ہے، نہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے تمام عالم کے مسلمانوں کا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ساری کائنات کے درخت اگر سیاہیاں بن جائے، ساری کائنات کے درخت کے پتے اگر کاغذ بن جائے، ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہیاں بن جائے، ساری دنیا کے درخت کے پتے اگر کاغذ بن جائے اور ان کاغذوں پر لکھنا شروع کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تحریر کرنا شروع کر دے، تو ساری کائنات کے سمندر کی سیاہیاں خشک ہو سکتی ہے، ساری کائنات کے درخت کے قلمے ختم ہو سکتے ہیں، ساری کائنات کے درخت کے پتے جو کاغذ بن جائے وہ ختم ہو سکتے ہیں، کاتبین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تحریر کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔
تو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اللہ پاک اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ پاک اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکونت اختیار کرتے ہیں اللہ پاک اس شہر کی قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف سیاہی کے قسم کھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والضحى واللیل اذا سجا، آپ کے زلفوں کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف سیاہی کی قسم کھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والضحى واللیل اذا سجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منموہن چہرے کی قسم، چہرے انور کی قسم کھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والضحى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منموہن چہرے کی قسم۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو چادر کی ادائیں قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی قسم قرآن میں کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، نبی کی گفتگو سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں، نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھیں نہیں، نبی کے شہر سے بہتر کسی کا شہر نہیں، نبی کے علاقے سے بہتر کسی کا علاقہ نہیں، نبی جس رات میں آئے وہ رات تمام راتوں سے اعلیٰ، نبی جس دن آئے وہ دن تمام دنوں سے اعلیٰ، نبی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ، نبی جس علاقے میں آئے وہ علاقہ تمام علاقوں سے اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے مجھے اپنی ربوبیت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اپنے خالقیت کی، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں کائنات کو وجود نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں انسانوں کو وجود نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں آسمانوں کو نہیں بناتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں زمینوں کو نہیں بناتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں آسمان کو بلندی نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں زمین کو وسعت نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں چاند کو چمک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں چاند کو چمک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں چاند کو دمک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں سورج کو چمک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں بلبل کو چہک نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں انسانوں کو وجود نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو میں ملائکہ کو نور نہ دیتا، میرے پیغمبر اگر آپ نہ آتے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے کسی نبی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرماتا، میں نے کائنات بنائی اس لیے ہے، بنا کے سجائی اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رحمت والے قدم اس دنیا کے اندر آنے تھے۔ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، با نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، با نے کہا کہ بانی اسلام اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، ثا نے کہا کہ ثروت والے اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں، جیم نے کہا کہ جلیل القدر اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، ہا نے کہا کہ حبیب خدا اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، خا نے کہا کہ خاتم النبیین والمرسلین اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، دال نے کہا کہ دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، ذال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہنے والے آ رہے ہیں، زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین نے کہا شافی محشر آ رہے ہیں، صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، زاد نے کہا ضعیفوں کا مالی آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہے ہیں، زاد نے کہا ظلم مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، غین نے کہا کہ غریبوں کے مالی آ رہے ہیں، فا نے کہا
کہ فا نے کہا کہ فقیروں کے والی آ رہے ہیں، فقیروں کے مالی آ رہے ہیں۔ کاف نے کہا کملی والے آ رہے ہیں۔ لام نے کہا لولاک کے مخاطب آ رہے ہیں۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ نون نے کہا نہ کہ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں۔ واو نے کہا والضحیٰ آ رہے ہیں۔ ہا نے کہا ہادی برحق آ رہے ہیں۔ یا نے کہا کہ یکتا انوکھی شان رکھنے والے اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔